کیا کہتا ہے قرآن؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام کیا کہتا ہے قرآن، اور اس کا میزبان ڈاکٹر حسن رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے پروگرام میں ہم سورہ رحمان کی 25 آیتوں کی تفسیر بیان کر چکے ہیں۔ اب ہم اس میں اگلی آیتوں کی تفسیر بیان کریں گے 25 کے بعد۔ سورہ رحمان 55واں نمبر سورہ ہے 27ویں پارے کا۔ 26ویں آیت سے ہم شروع کرتے ہیں۔ کل من علیہا فان، ہر شخص جو زمین پر ہے وہ فنا ہو جانے والا ہے۔ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو بھی زمین پر ہے اس کو مرنا ہے۔ کل من علیہا، ہر شخص کو، اس میں کوئی ایگزمپشن نہیں ہے۔ حتیٰ کہ اللہ نے اپنے محبوب ترین بندے حضور اکرم کو بھی ایگزمپٹ نہیں کیا ہے کہ نہیں ان کو موت نہیں آئے گی، ہر ایک کو موت آئے گی۔ کل من علیہا فان، جو بھی زمین کے اوپر ہے اس کو فنا ہونا ہے۔ فنا ہونے سے مطلب موت آنا ہے۔ موت ایسے قانون ہے، دنیا میں بڑے بڑے بادشاہ پیدا ہوئے جنہوں نے دنیا فتح کر لی، اربوں روپے کمائے، لوگوں کو غلام بنایا، مگر موت پر فتح حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کل من علیہا فان۔ یہ موت بتاتی ہے کہ کوئی قادر مطلق ہے کہ بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب اس نے کہہ دیا کہ سب کو مرنا ہے تو سب کو مرنا ہے، انبیاء ہوں، اولیاء ہوں، ائمہ ہوں، بڑے بڑے بادشاہ ہوں، مالدار ہوں، طاقتور سے طاقتور ترین انسان ہو، لیکن اس کو مرنا ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا۔ یہ اللہ کی قدرت کی، اللہ کی حکومت کی، اللہ کی عظمت کی بہت بڑی دلیل ہے۔ کل من علیہا فان، جو بھی ہے اس کو فنا ہونا ہے، موت آنی ہے۔ اور یبقیٰ وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اور باقی رہے گا تمہارے پالنے والے مالک کا چہرہ جو بزرگی اور عزت والا ہے۔ اب یہ آیت وہ ہے جو مشکل آیتوں میں شمار ہوتی ہے۔ اللہ کا چہرہ، اللہ کا چہرے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا جسم تو ہے ہی نہیں۔ سب مسلمان مانتے ہیں سب کہ اللہ کا جسم نہیں ہے، جسم جسمانیات سے بری ہے۔ پھر اللہ کا چہرہ کیا ہے؟ تو فرمایا، جامع امام حسن مجتبیٰ نے، فرزند رسول حضرت امام حسن مجتبیٰ نے روایت کی کہ حضور اکرم نے فرمایا کہ ہم محمد و آل محمد اللہ کا چہرہ ہیں، کیونکہ ہمارے ذریعے اللہ تک آیا جا سکتا ہے۔ تصویر علی ابن ابراہیم۔ چہرہ جو ہوتا ہے نا، اس کے دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو اگر آپ کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کی طرف توجہ کرتے ہیں، چہرے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ دوسری بات کیا ہوتی ہے کہ چہرے سے ہم پہچانتے ہیں کہ یہ فلاں انسان ہے، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، چہرے سے پہچانتے ہیں۔ تو چہرہ اللہ کا وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے اللہ پہچانا گیا ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ چہرے جہاں ہوتا ہے انسان کا، ہم اس کی طرف جب اس کی طرف جاتے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف جاتے ہیں۔ تو انبیاء اور ائمہ اہل بیت اللہ کا چہرہ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کو پہچانواتے ہیں۔ ان کے پاس آنا اللہ کے پاس آنا ہے، ان کو سمجھنا اللہ کو سمجھنا ہے، کہ وہ یہ اللہ کو سمجھاتے ہیں، اللہ کی باتیں سمجھاتے ہیں۔ ان کے قریب ہونا اللہ کو قریب ہونا ہے، ان کو دیکھنا اللہ کو دیکھنا ہے۔ ہمارے چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے چہرے ہم ائمہ اہل بیت ہیں، کیونکہ ہمارے ذریعے اللہ پہچانا جاتا ہے۔ میں نے وہی کہا نا، چہرہ جو ہے پہچاننے کا ذریعہ ہے۔ تصویر صافی، تصویر قمی۔ ہمارے 8ویں امام علی بن موسیٰ رضی اللہ عنہ السلام نے فرمایا، اے ابو السلط، لوگوں نے اللہ کا چہرہ اور چہروں کی مثل سمجھ لیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے ہمارا چہرہ ہے ویسے ہی اللہ کا چہرہ ہوا۔ ایسا نہیں ہے، حالانکہ یہ کفر ہے۔ اللہ کے چہرے سے مراد اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے انبیاء، رسول، اللہ کی حجتیں، ہم ائمہ اطہار ہیں، کیونکہ یہ وہی ہیں جن کی بدولت اللہ کے دین اور اس کی معرفت کی طرف توجہ کی جا سکتی ہے۔ چہرے کے معنی یہ ہے کہ ہم جب کسی سے بات کرتے ہیں تو اس کے چہرے کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ اگر ہمیں اللہ سے بات کرنی ہے تو ہمیں محمد و آل محمد کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ وہ ذریعہ ہیں اللہ تک پہنچانے کا، واسطہ ہیں۔ تصویر قمی۔ وجہ کے دوسرے معنی ذات و صفات ہے جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ وجہ کے معنی یہ یبقیٰ وجہ رب کا، پھر رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ تو وجہ کے معنی ذات کے بھی ہوتے ہیں۔ دوسری تصویر یہ ہے کہ اللہ کی ذات کبھی فنا نہیں ہوگی۔ ہر چیز کو موت آئے گی سوا اللہ کی ذات کے۔ اللہ کی ذات کو موت کیوں نہیں آئے گی؟ کیونکہ اللہ کی ذات تو خود موت کی خالق ہے۔ اس کو موت کیسے آ سکتی ہے؟ اس کو موت کیسے غالب آ سکتی ہے؟ جس کا وہ خالق ہے۔ اللہ کی ذات ہمیشہ باقی رہے گی، رہے نام اللہ کا۔ یسألہ من فی السماوات والارض، اب اللہ نے اپنا تعارف کرایا کہ یسألہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان،
آسمان اور زمین میں جتنے ہیں سب اسی اللہ سے سوال کرتے ہیں، سب اسی سے مانگتے ہیں۔ ہر دن اس کے لیے خاص نئی شان بان ہے۔ ہر روز وہ کتنی نعمتیں دیتا ہے، ہمیں روزی دیتا ہے، زندگی دیتا ہے، ہر روز ہمیں نعمتیں اللہ کی مل رہی ہیں، نت نئی نعمتیں مل رہی ہیں ہم کو۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پتہ ہے جنوں انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن خوبیوں اور نعمتوں عطاؤں کا انکار کرو گے؟ لا بشیء من آلاء ربک اکذب، اے اللہ ہم تیری کسی نعمت کا انکار نہیں کرتے۔ غرض ہر دم اس کا فیض جاری ہے، ایک لمحے بھی خدا کا فیض رک جائے انسان فوراً مر جائے۔ یہ جو ہم سانس دے رہے ہیں، ایک سانس جو ہے اللہ نے ہم کو لینے کی توفیق دی ہے، یہ دو نعمتیں ہیں، ایک سانس دو نعمتیں ہیں، ایک تو سانس کا جانا اور ایک سانس کا نکلنا۔ اور اللہ کا فرمانا کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی نئی شان ہے۔ یہاں دیکھیے انقلابات آتے رہتے ہیں، کوئی قوم آگے بڑھتی ہے، کوئی قوم پیچھے ہٹتی ہے، کوئی آدمی آگے بڑھتا ہے، کوئی پیچھے ہٹتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، کوئی زندہ ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور زندہ قوموں کی شان بھی یہی ہے کہ وہ ہر آن آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ ان کا آج کل سے بہتر ہوتا ہے، کل ان کا آج سے بہتر ہوتا ہے، اگلا دن اس سے بہتر ہوتا ہے۔ بقول اقبال، نشان یہی ہے زمانے میں زندہ قوموں کا کہ صبح و شام بدلتی ہیں ان کی تقدیریں۔ یہ اللہ کی شان ہے، ہر روز اللہ کی نئی شان ہے، ہر روز اللہ نعمتیں عطا فرماتا ہے، نئی نئی چیزیں پیدا کرتا ہے، لوگوں کے گناہ معاف کرتا ہے، کسی کے گناہ دور کرتا ہے، کسی کو ابھارتا ہے، کسی کو گراتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے جنوں انسانوں بہت جلد ہم تمہاری طرف متوجہ ہوں گے، یعنی تمہارا حساب کتاب لیں گے، تمہاری طرف متوجہ ہوں گے۔ مطلب کیا ہے کہ ہم تمہیں جمع کریں گے، تمہاری نیکیوں اور برائیوں کا حساب کتاب لیں گے، اس کے مطابق تمہیں جزا سزا دیں گے، کیونکہ ہم نے پیدا اس لیے کیا ہے، یہ ہم ضرور کریں گے۔ اگر یہ نہیں کریں گے تو پھر پیدا کرنے کا مقصد ہی پورا نہیں ہوا، یہ نہیں ہو سکتا۔ ہمارا ان قریب ہم تمہاری طرف توجہ کریں گے، تمہارا انجام تمہیں بتایا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، پھر ہم دیکھ لیں گے تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن احسانات اور کن کن نعمتوں کا انکار کرو گے، کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ یہ قدرت ہے اللہ کی کہ مار کے زندہ کرے گا اور پھر ہم سے حساب لے گا، ہماری نیکیوں کا ہمیں جزا دے گا، برائیوں کی ہمیں سزا دے گا۔ اب یہ بات جو ہے اللہ نے فرمائی ہے، یہ کسی کے واسطے ڈراوا ہے، کسی کے واسطے خوشخبری۔ جنہوں نے نعمتیں اللہ کی صحیح استعمال کی ہیں، اللہ کا شکریہ ادا کیا ہے، اللہ کی اطاعت کی ہے، اس کے لیے تو یہ بشارت ہے کہ ہاں اللہ متوجہ ہوگا اور ہمیں جزا سزا دے گا۔ اور جنہوں نے برے کام کیے ان کے لیے سزا ہے۔ یا معاشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان، اے جنوں انسانوں کے گروہ، اگر تم آسمانوں اور زمین کی سرحدوں سے نکل کر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر دکھاؤ۔ تم نہیں بھاگ سکتے سوائے اس کے کہ اس کے لیے بڑا زور چاہیے۔ تمہارے اتنا زور نہیں ہے کہ تم آسمان زمین کو توڑ کر نکل جاؤ۔ اللہ نے انسان کو طاقت دی ہے ایک حد تک، اتنی طاقت نہیں دی ہے کہ وہ زمین اللہ کی تمام تخلیقات سے باہر نکل جائے۔ اللہ کی تخلیقات بے انتہا ہیں۔ یہ جو ہم دیکھتے ہیں یہ تو ایک چھوٹا سا حصہ ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، تخلیقات تو اس سے کہیں زیادہ ہیں، اور یہ تو مادی تخلیقات ہیں، پھر روحانی تخلیقات ہیں، غیر مادی مخلوقات ہیں، کتنی ہیں، ہم ان کے دائرے سے باہر نہیں نکل سکتے۔ اس لیے ہمیں ہر آدمی کو یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہم اللہ کے دائرۂ قدرت کے اندر محدود ہیں، اللہ کے آگے مجبور ہیں، ہم اللہ سے نکل کر بھاگ نہیں سکتے۔ لہٰذا ہم پر لازم ہے کہ ہم اللہ کی اطاعت کریں، اللہ کے احکامات کی پابندی کریں۔ کوئی اور بادشاہ ہو تو ہم یہاں سے دوسرے ملک چلے جائیں، ختم ہوا اس کی حکومت، اب وہ حکومت نہیں کرتا ہمارے اوپر۔ لیکن اللہ کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں سے کہیں اور چلے جائیں گے تو ہم پاکستان حکومت سے باہر نکل جائیں گے، وہ ہر جگہ اسی کی حکومت ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں اور نعمتوں کا انکار کرو گے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کی گرفت سے بچ نکلنے کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تم جہاں بھی بھاگ کر جاؤ گے ہماری تخلیق ہماری مخلوق ہوگی، ہمارا ہی ملک ہوگا، ہماری حکومت ہوگی، ہماری خدائی سے نکل کر بھاگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔
جہاں میں سورہ خدا نے فرمایا قیامت کے دن خدا اپنے تمام بندوں کو ایک جگہ جمع فرمائے گا، آسمان اول کے فرشتوں کو حکم دے گا کہ نیچے آؤ، زمین پر رہنے والے فرشتے ساری مخلوقات سے دگنے ہوں گے، پھر دوسرے تیسرے چوتھے آسمانوں کے فرشتے اتریں گے، اس طرح ساتوں آسمانوں کے فرشتے نیچے اتر آئیں گے اور 7 پردوں کی طرح سب لوگوں کو گھیر لیں گے۔ پھر پکارنے والا پکارے گا، اے گروہ جن و انس، اگر تم سے ممکن ہے تو آسمان و زمین کے کناروں سے نکل بھاگو، تم خدا کی قدرت کے بغیر نہیں نکل سکتے، تو خدا چاہے تو نکل سکتے ہو ورنہ تم نہیں نکل سکتے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، اگر تم بھاگنے کی ناکام کوشش کرو گے تم پر آگ کا شعلہ اور دھواں چھوڑ دیا جائے گا، تم اسے اپنے اوپر سے ہٹا نہ سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنوں انسانوں تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں طاقتوں کا انکار کرو گے۔ شواظ کے معنی خالص شعلہ، نحاس کے معنی خالص دھواں، یہ دونوں چیزیں ان لوگوں پر چھوڑ دی جائیں گی جو خدا کے حساب کتاب سے بھاگنے کی کوشش کریں گے۔ فإذا انشقت السماء فكانت وردة كالدهان، اس وقت تمہارا کیا بنے گا جب آسمان پھٹ جائے گا اور گلاب کے پھول جیسا لال چمڑے کی طرح سرخ ہو جائے گا، یعنی قیامت برپا ہو جائے گی۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تو اے جنہوں انسانوں تم اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے۔ وہ اللہ آسمان کو پھاڑ سکتا ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، تو یہ ہماری بیوقوفی ہے کہ ہم انکار کریں کہ وہ ایسا نہیں کر سکتا۔ مطلب یہ کہ اے کافروں، دہریوں، منکروں، مشرکوں، آج تم قیامت کے آنے کا انکار کر رہے ہو کیونکہ تمہارا خیال ہے کہ اللہ قیامت لانے پر قادر نہیں ہے، مگر جب قیامت برپا ہو جائے گی تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، اس وقت تم خدا کی قدرت کا انکار کیسے کرو گے؟ مگر اس وقت اقرار کرنا فائدہ نہیں دے گا، امتحان ختم ہو گیا۔ اقرار یہاں عقل سے کرنا پڑے گا، وہ جس نے اقرار عقل استعمال کر کے کیا ہے وہ اقرار کام آئے گا، اس کی جزا ملے گی۔ جب قیامت برپا ہو جائے گی یا موت آ جائے گی پھر ماننا کہ اللہ ہر چیز پہ قادر بیکار ہے۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ انس ولا جان، اس دن کسی آدمی اور جن سے اس کے گناہ پوچھے جانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی۔ وہ تو مجرموں کے اترے ہوئے چہرے، خوف زدہ گھومتی ہوئی آنکھیں، گھبرائی ہوئی صورتیں، چھوٹتے پسینے، بولتے اور کانپتے ہوئے ہاتھ پاؤں، لرزتے ضمیر خود بتا دیں گے کہ یہ مجرم گناہ گار ہیں۔ جو مجرم ہوں گے وہ کانپ رہے ہوں گے، لرز رہے ہوں گے، ان کے پسینے چھوٹ رہے ہوں گے، انہیں پتہ جہنم سامنے ہوگی، انہیں پتہ ہوگا کہ اب یہ ہمارے اعمال کیونکہ کم ہیں، برے اعمال ہمارے زیادہ ہیں، یہ اچھائیاں ہیں ہی نہیں، تو ہمیں جہنم میں جانا ہے۔ تو ان کے چہرے، ان کے جسم، ان کی پیشانی بتا دے گی کہ یہ جہنمی ہے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں گروہ اپنے مالک کی کن کن قدرتوں طاقتوں کا انکار کرو گے۔ قیامت کے دن کسی سے اس کا حال پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ قیامت کشف حقائق کا نام ہے، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ میرے گناہ ظاہر ہو جائیں گے، وہ میرے پیچھے ہوں گے، گناہ معلوم ہو جائے گا یہ کتنا گناہ گار ہے، ہر چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اور پھر خدا عالم کافروں، مشرکوں، ظالموں، بدماشوں، مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے ایسی نشانیاں قرار دے گا جس سے ہر شخص پہچان جائے گا کہ یہ ظالم ہے، جابر ہے، جہنمی ہے۔ تفسیر صافی۔ ہرا حساب کتاب صرف اتمام حجت کے لیے ہوگا، پھر ساری مخلوقات کے سامنے مجرموں کو ذلیل کرنے کے لیے ہوگا تاکہ ان کی سزائیں سب کے سامنے سنائی جائیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کو پتہ نہیں ہے، سب پتہ ہے اللہ کو میں نے کیا کیا۔ حساب کتاب کیوں لے گا اللہ مجھ سے؟ مجھے کنونس کرنے کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ سب انصاف ہو رہا ہے، اندھادھند کام نہیں ہو رہا ہے، ورنہ اللہ کو سب پتہ ہے کہ میں نے کیا گناہ کیے ہیں، کہ کتنے اچھے کام کیے ہیں۔ فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم تو اپنی پیشانی سے پہچانے جائیں گے۔ یؤخذ بالنواصی والاقدام، پھر ان کو پیشانیوں کے بالوں اور ٹانگوں سے پکڑ لیا جائے گا۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں جنوں انسانوں اپنے مالک کی کن کن قدرتوں اور طاقتوں کا انکار کرو گے۔ بڑے سے بڑا ہیکڑی والا، بڑے سے بڑا سردار وڈیرا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، اگر مجرم ہوگا تو اس کے سر کے بالوں سے فرشتے پکڑ لیں گے، ٹانگوں سے پکڑ کے جہنم میں پھینک دیں گے، انکار نہیں کر سکے گا، چوں بھی نہیں کر سکے گا۔ ہذہ جہنم التی یکذب بہا المجرمون، لو یہی وہ جہنم ہے جس کو مجرم گناہ گار لوگ جھوٹ قرار دیا کرتے تھے۔
یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے، کوئی جہنم وہنم نہیں ہے. ان سے کہا جائے گا لو اب یہ ہے وہ جہنم آگے سامنے تمہارے، دیکھو. یطوفون بینہا و بین حمیم آن، تو اب وہ جہنم اور سخت کھولتے ہوئے پانی کے درمیان چکر لگا رہے ہوں گے. سخت سزا ہوگی، ایک طرف جہنم ہوگی، دوسری طرف کھولتا ہوا پانی ہوگا، اس کے درمیان یہ چکر لگا رہے ہوں گے اور سزا بھگت رہے ہوں گے. فبأی آلاء ربکما تکذبان، پھر تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے. اب بتایا کامیابی کا راز. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، مگر وہ شخص جو اپنے پالنے والے مالک کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، اپنے اندر خوف پیدا کر لے، اس کے لیے دو جنت کے باغ ہیں. یعنی جو یہ سمجھ لے کہ اللہ بڑا قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، مجھے اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے، اس کو راضی کرنا چاہیے، اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے. جو یہ بات سمجھ لیتا ہے پھر وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اس کے لیے جنتیں جنتیں ہیں. اور یہاں جو دو کہی ہیں یہ محاورہ ہے عربی میں. دو سے مراد ہے بے شمار جنتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں اگر اپنے اندر خوف پیدا کر لے. خدا فرماتا ہے حدیث قدسی کے اندر، مجھے سب سے زیادہ جو دل پسند ہے وہ جس میں میرا خوف ہو. یہاں خوف سے مراد وہ خوف نہیں ہے جو ہمیں سانپ سے ہوتا ہے، بچھو سے ہوتا ہے. یہاں خوف سے مراد دبدبا، روب، بڑائی کا احساس کہ اتنا بڑا ہے وہ اللہ، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے. جیسے ہمیں باپ کا خوف ہوتا ہے، استاد کا خوف ہوتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں، وہی خوف ہمیں اللہ کا ہونا چاہیے جس نے باپ کو پیدا کیا ہے، جس نے استاد کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے. اس کو ناراض کر دینا کھیل ہے. لہذا جو اپنے دل کے اندر خوف پیدا کر لیتا ہے، اور یہ خوف پیدا ہوگا قرآن پڑھنے سے، یہ خوف پیدا ہوگا غور و فکر کرنے سے، اس کے لیے دو جنتیں ہیں. پھر فرمایا فبأی آلاء ربکما تکذبان، تم دونوں اپنے مالک کی کن کن قدرتوں کا انکار کرو گے، کتنا قادر ہے وہ اللہ. فرماتے ہیں امام جاوید صادق علیہ السلام، جو شخص یہ بات سمجھ لے گا کہ جو کچھ بھی اس کے منہ سے نکلتا ہے اللہ اسے خوب سنتا ہے، جو بھی برا کام کرتا ہے اللہ اسے خوب دیکھتا ہے، اس شخص کا یہ بات سمجھ لینا بھی اسے آخر کار برائیوں سے روک دے گا. یہی مطلب ہے اس آیت کا. تفسیر صافی بحوالِ کافی، اصول کافی، تفسیر نور الثقلین. مطلب یہ کہ جو لوگ دنیا میں خدا کی ناراضگی یا عذاب سے ڈرتے ہوں گے، اس خوف کی وجہ سے انہیں ایک دن خدا کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑا ہونا ہے. انہیں خوف ہے کہ مجھے کھڑا ہو کے حساب دینا ہے. اپنا دامن ظلم، جبر، برائیوں، فسق و فجور سے بچاتے ہوں گے، حلال حرام میں تمیز کرتے ہوں گے، جان بوجھ کر خدا کی نافرمانی نہ کرتے ہوں گے. ان کے لیے خدا کی طرف سے جنت کی کئی گھنے باغ ہوں گے جو نعمتوں سے لدے پھندے ہوں گے. تفسیر کبیر، تفسیر مجموع البیان، تفسیر القرآن، تفسیر نمونہ. خدا سے ڈرنے کے مختلف سرچشمے ہیں. کبھی تو انسان اپنے گناہوں، غلط خیالات کی سزا کی وجہ سے خدا سے ڈرتا ہے. ایک تو انسان اس بات سے ڈرے کہ میں نے کتنے برے کام کیے ہیں، یہ سب مجھے اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، میرے سامنے پیش ہوں گے، اللہ کے سامنے پیش ہوں گے، اس سے ڈرے. کبھی جو مقربین الہی ہیں اسے ڈرتے ہیں کہیں ان سے کوئی ترک اولا نہ ہو جائے. جو بڑے لوگ ہیں، جو نیک لوگ ہیں، وہ بھی اللہ سے ڈرتے ہیں کہ ہم سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، ہماری نیت میں کوئی فرق نہ آ گیا ہو، پتہ نہیں ہمارا عمل اس قابل ہے کہ اللہ قبول کرے گا کہ نہیں کرے گا. بڑے لوگ اس بات سے ڈرتے ہیں. کبھی عظمت کے احساس اور معرفت کی وجہ سے عرفا کے دلوں میں خدا کی عظمت کا روب چھایا رہتا ہے. کبھی خدا کے احسانات کو دیکھ کر، اپنی خدمتوں کی کمی کو دیکھ کر خدا سے ڈرتے ہیں. سوچتے ہیں اللہ نے ہمیں اتنا کچھ دیا ہے، ہم نے تو بہت کم اطاعت کی ہے اللہ کی، تو ڈرتے ہیں. یہ بڑے لوگوں کا خوف ہے. خاف مقام رب ہی، رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. اس کھڑے ہونے سے مراد قیامت کے دن خدا کے سامنے حساب کتاب کے لیے کھڑا ہونا ہے. شاہ ولی اللہ صاحب نے لکھا، استاذان بحضور پروردگار خیش. دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ خدا کی عظمت جلال سے ڈرتے ہیں، جس میں اس کی عدالت عالیہ بھی شامل ہے. خدا کی عظمت اور بڑائی، اس کے عدل و انصاف سے ڈرتے ہیں. حضرت علی جیسا انسان فرماتا ہے کہ مالک ہمارے ساتھ اپنے فضل و کرم کا معاملہ فرمانا، اپنے عدل کا سلوک نہ فرمانا. مطلب یہ کہ اے کافرو، حق کے منکرو، تم جھٹلاتے رہو. خدا سے ڈرنے والوں کو تو خدا کی طرف سے عظیم نعمتیں مل کر ہی رہیں گی. تم سمجھتے تھے کہ خدا جنت جیسی چیز بنانے پر قادر نہیں ہے. آج دیکھ لو خدا نے جو فرمایا تھا کر دکھایا. اب اگر تمہاری ہمت ہے تو خدا کی قدرت، حکمت، رحمت، عطاؤں کا انکار کر کے دکھاؤ. تفسیر کبیر. ذواتا افنان،
وہ باغ خوب ہری بھری شاخوں سے لدے پھندے ہوں گے جن میں رنگ برنگ کی چیزیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن انعامات کا انکار کرو گے. فیہما عینان تجریان، ان دونوں باغوں میں دو دو چشمے بہتے ہوں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے مالک کے کس کس احسان کا انکار کرو گے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، ان دونوں باغوں میں ہر پھل کی دو دو قسمیں ہوں گی. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم دونوں اپنے پالنے والے مالک کی کن کن انعامات کا انکار کرو گے. متقین علی فرش بطائنها من استبرق، وہ جنتی گاؤ تکیوں سے لگے ہوئے ایسے فرشوں پر بیٹھے ہوں گے جن کے استر ریشم کے ہوں گے. ان دو باغوں کے پھل ان سے بہت قریب ہوں گے، یعنی جو جنت کے جنتی ہوں گے، اور جنت کے جو باغوں کے پھل ہوں گے وہ ان سے دور نہیں ہوں گے، بالکل قریب ہوں گے. جس پھل کو چاہیں گے وہ توڑ کے کھا سکیں گے. فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اللہ کی کن کن نعمتوں کو انکار کرو گے. تو جنت کی نعمتوں کو بیان کیا ہے اور بیان فرمایا ہے کہ اس سے نعمتوں کو جو انکار کرے گا وہ سزا پائے گا. سمجھ لے کہ جو اللہ دنیا کی نعمتیں پیدا کر سکتا ہے وہ آخرت کی نعمتیں پیدا کر سکتا ہے. جو یہاں پھل پیدا کر سکتا ہے وہ وہاں بھی پھل پیدا کر سکتا ہے. جو یہاں باغ اگا سکتا ہے وہاں بھی باغ اگا سکتا ہے. جو یہاں نہریں اسی لیے اللہ نے چیزیں بنائی ہیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ جب وہ اللہ یہاں بنا سکتا ہے تو وہاں کیوں نہیں بنا سکتا. یہ ہمارے سمجھانے کے لیے ہے، ہمیں اس کو ماننا چاہیے. اور اس بات کو ماننے کے بعد ہمیں اللہ سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ ہماری گناہوں کی وجہ سے ہمیں ان نعمتوں سے محروم نہ کر دے، اور اللہ کی اطاعت کرنی چاہیے تاکہ ان نعمتوں کو ہم حاصل کر سکیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.